بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں علی رضا یوٹیوب چینل۔ تو آپ سب سے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شیخو پورہ کی پہچان اور جان حاجی منور حسین منج کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں حاجی منور حسین منج کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، کیونکہ میں شیخو پورہ کا رہائشی ہوں۔ شیخو پورہ میں ترقی یافتہ اور جتنا بڑا نام حاجی منور حسین منج نے کمایا، میری نظر میں آنے والے 1000 سال میں بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ ضلع شیخو پورہ میں اتنا طاقتور اور با اصول شخص پیدا نہیں ہوگا۔ حاجی منور منج صاحب میرے بزرگوں کی طرح تھے۔ 1994 میں جب ان کا جیل کے اندر داخل ہونا، ان پر ہیروئن کا کیس تھا اور ANF نے فائل درج کی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے 2 مقدمے وار اور بھی تھے۔ حاجی منور حسین منج کیمپ جیل میں آئے۔ حاجی منور حسین منج نے ایک تاریخی قسم کی جیل کاٹی۔ حاجی منور حسین منج کے پاس بہت زیادہ غربا اور شیخو پورہ کے لوگ اپنے جرمانے گھر سے ملاقات نہ آنے کی وجہ صورت میں مالی امداد لینے کے لیے ان کے پاس آتے۔ ایک ان کا تانا بنتا رہتا تھا کہ حاجی منور منج کو جب جیل میں دیکھا تو یہی سنا کہ ان کا ایک ہاتھ جیب میں ہوتا تھا اور شیخو پورہ کے کسی بھی بندے نے کان میں آ کر کوئی بھی بات کہنا ہوتی تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے بھی پیسے نکلتے وہ اسے دے دیتا۔ حاجی صاحب نے جیل میں جتنی بھی بدمعاش ہوتے تھے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا تھا۔ جسے بھی جگہ پر بیٹھے ہوا کرتے تھے، پاکستان کے بڑے بڑے بدمعاش ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے تھے کہ حاجی صاحب کی کمپنی میں بیٹھ کر ہم بھی کچھ مزے کی باتیں سن سکیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارا بھی حاجی صاحب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور ہمیں کوئی تنگ نہ کرے۔ یہ بہت بڑے بڑے بدمعاشوں کی بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب کے بارے میں بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت زیادہ شریف تھے، بلکہ وہ رنگ بازی کو بہت باریکی سے سمجھتے تھے اور دیکھتے تھے، اور لوگوں کو اور ان افراد کو جو قتل ڈکیتی مختلف مقدمات میں ملوث تھے ان کو ذاتی طور پر جانتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد حاجی صاحب کو بھی کوٹ لکھپت جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ غالباً 1994 کے آخر یا 1995 کے شروع کی بات ہے۔ وہ کوٹ لکھپت جیل آ گئے۔ ان کو بہت زیادہ قریبی دوست نارنگ منڈی کے اصغر بوگی اور نون لیگ کے ضیاء بٹ، اس کے علاوہ مولانا اعظم طارق، ضیاء الرحمن اور بہت سے ایسے لوگ کوٹ لکھپت جیل کی اندر تھے۔ حاجی منور حسین منج سب سے اچھا ٹائم اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کی سیٹ پر بیٹھ جاتے تھے اور روز 1 گھنٹہ سے لے کر 2 گھنٹے جیل والوں سے باتیں، ان سے معاملات اور جیل کے بارے میں باتیں۔ جیل کے قیدیوں اور ان کا اتنا رعب تھا کہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کی کرسی پر حاجی منور حسین منج برجمان ہوتے تھے۔ یہ ان کا روز کا کام ہوتا تھا۔ حاجی منور منج کے بارے میں اپنے چینل پہ آپ سب کے توسط سے سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی منور منج صاحب ایک لیجنڈ پرسنالٹی کے مالک تھے۔ آپ یقین کریں، حاجی صاحب کا ایک ہاتھ ہر وقت جیب میں رہتا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ان کی ملاقاتیں رات کو 9 سے 10 بجے تک ہوتی رہتی تھی۔ جیسی جیل حاجی صاحب نے کاٹی، چتراہٹ والی، ایسی جیل آج تک کسی نے نہیں کاٹی۔ تاریخ رقم ہے۔ حاجی منور منج صاحب کی یہ سب اور مزید ان کے بارے میں سننے کے بعد آپ واقعی اندازہ کر سکیں گے کہ مرحوم حاجی منور حسین منج ایک لیجنڈ اور پرسنالٹی کے مالک تھے۔
ابتدائی تعلیم گورنمنٹ لیاقت ہائی اسکول شیخوپورہ سے لی۔ اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج شیخوپورہ سے اپنی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا۔ اسٹوڈنٹ یونین میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور 1974 میں اپنی گریجویشن مکمل کی۔ 23 مارچ 1976 کو ان کی شادی ہوئی۔ 1979 میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑا اور ہار گئے۔ 1983 میں غیر جماعتی الیکشن جیت گئے۔ 1985 میں غیر جماعتی الیکشن میں ایم پی اے منتخب ہو گئے اور 1985 میں میاں نواز شریف کے منہ پر یہ جملہ کہا، میاں جی ساڈے نالوں لوہاراں والی تے ترخانہ والی کرنی جے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ اس بات کا مطلب میاں نواز شریف یہ لے گئے کہ انہوں نے لاہور مجھے کہا ہے۔ یہاں سے میاں نواز شریف کی اور حاجی صاحب سے سیاسی مخالفت شروع ہو گئی۔ 1985 میں حاجی صاحب کی پولی ووٹ پر پولنگ جاری تھی کہ ان کے بھائی حاجی حبیب منج کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ جب تک الیکشن کا نتیجہ نہیں نکلا تب تک حاجی صاحب نے اپنے بھائی کی لاش کو دبائے رکھا، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں میرے بھائی کے قتل کی خبر سن کر یہ نہ سمجھے کہ ہم سائیڈ اپ ہو جائیں گے اور کہیں لوگ ہمیں ووٹ نہ دیں کہ یہ تو اب اپنی دشمنی میں پڑ گئے ہیں، ہمیں کیا ملنا ہے۔ الیکشن کے بعد اس کی وجہ سے حاجی صاحب نے بڑے پلان کے ساتھ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو دبائے رکھا۔ جب سیاسی نتیجہ نکلتا ہے تو حاجی منور منج جیت چکے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کے قتل کے کچھ ہی عرصہ بعد ان کے مختلف قسم کے جو مخالف تھے، سیاسی مخالف، زمین جائیداد کے مخالف کی وجہ سے ان کے 9 افراد کو دنوں میں قتل ہو گئے۔ وہ 9 افراد بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے سیاسی طریقے سے بلوچ خاندان کی نسلوں کو ختم کر دیا اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان 9 افراد کے قتل کا کچھ نہ بن سکا۔ ان قتلوں کی ایف آئی آر حاجی صاحب اور ان کے بھائیوں پر درج ہوئی، جو کہ سال 1.5 سال کے بعد تمام افراد اس کیس سے بری ہو جاتے ہیں۔ یہ 9 کے 9 قتل ضائع ہو گئے اور منو مٹی میں دب گئے۔ 1998 میں حاجی منور منج 86,000 ووٹ لینے کے باوجود ہار جاتے ہیں۔ 1998 میں علامہ طاہر القادری کی ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں اور 205 ووٹ سے ہار جاتے ہیں۔ 1993 میں پاکستان پیپل پارٹی کے ایم این اے منتخب ہو جاتے ہیں۔ 4 اپریل 1994 کو سیاسی مخالفین کے کچھ لوگوں یہ کہتے ہیں کہ این ایف نے ہیروئن برآمد کی تھی یا پکڑی تھی، بلکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیروئن پلانٹ کی گئی تھی۔ 20 کلو ہیروئن کا مقدمہ تھا۔ حاجی منور منج اور ان کے ساتھی 2 عزیز ان مقدمے میں جیل آئے۔ 1947 کا الیکشن حاجی صاحب 97 کا الیکشن حاجی صاحب نے تب لڑا جب اے این ایف کے اس مقدمہ میں حاجی صاحب ضمانت پر تھے۔ ضمانت کے دوران حاجی صاحب نے یہ الیکشن لڑ کے ایک تاریخ رقم کر دی۔ 2001 میں حاجی صاحب کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ پھر 2002 میں ان کے بیٹے خرم منور منج ایم این اے منتخب ہوئے۔ 2003 میں حاجی منور منج صاحب سزائے موت کے اس کیس سے بری ہو جاتے ہیں اور حاجی منور منج صاحب کی رہائی دنیا بتاتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی رہائی تھی۔ حاجی منور صاحب، رحمت شاہ افریدی، عارف بلوچ اور ایک گستاخ رسول یوسف قصاب، یہ تینوں افراد حاجی صاحب کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل کے علیحدہ علیحدہ بلاک میں بند تھے۔ حاجی صاحب جیل کے سب سے زیادہ طاقتور انسان تھے، جو کسی بھی وقت ملاقات پر چلے جاتے اور کسی بھی قیدی کو مشقت سے معاف کروا دیتے اور کسی بھی قسم کی سہولت دلواتے۔ حاجی صاحب نے اپنے اختیارات کا غربا اور قیدیوں پر اتنا پیسہ استعمال کیا کہ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ 2007 میں حاجی صاحب مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر الیکشن جیت جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2013 میں حاجی صاحب نے الیکشن ہی نہیں لڑا۔ ان کے بیٹے خرم منور منج نے الیکشن لڑا، جو کہ وہ ہار گیا۔
زندگی کے اتنے نشیب و افراد دیکھنے کے بعد، غریبوں کے ساتھ اتنی غربہ پروی کرنے کے بعد، جیل کے اندر اتنی غریب کرنے اور طاقت کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنے کے بعد، 3 اپریل بروز جمعہ 2020 کو حاجی منور مانجھ صاحب قضاء الہی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان پر 11 افراد کے قتلوں کی FIR بھی درج تھی اور شیخو پورہ کی سب سے بڑی ٹیکنیکل دشمنی ان کی تھی۔ اس کے باوجود کتنے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شخصیت ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی کے ہاتھوں نہیں مرنے دیا، بلکہ اپنی مرضی سے جو وقت مقرر ہوتا ہے اپنے پاس بلا لیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی منور حسین مانجھ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو اور میرے جتنے بھی سینکڑوں دعا گو ہوں گے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔